بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی پہلی خبر ہم شامل کر رہے ہیں سانحہ مرید کے۔ وہاں پر جو ہے بہت ظلم کیا گیا، اور خبریں کیا آ رہی ہیں ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ظلم کیا گیا ہے وہاں پر اتنے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اب تک کی تعداد کے مطابق مختلف ذرائع سے پتہ چلا ہے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا گیا ہے۔ جو عینی شاہدین ہیں وہاں کے رہنے والے آس پاس کے علاقے کے، وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ اکثر لاشوں کو جلا دیا گیا ہے تاکہ نام و نشان نہ رہے۔ اور کیا کیا ہے انہوں نے، ان اپنے غنڈوں کو بھیج کر، یہ جو نام نہاد جعلی حکومت ہے، اپنے غنڈوں کے ذریعے انہوں نے ان پاکستانیوں پر حملہ کروایا۔ ایسا تو بھارتی فوج نے بھی نہیں کیا ہوگا، نہ اسرائیلی فوج نے کیا ہوگا، جو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے ان کا، اور یہ خود کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے محب وطن ہیں۔ انہوں نے عام پاکستانیوں کا یہ حال کیا ہے کہ ان کے جو ہے زخمیوں کی جو ہے انہوں نے اس طریقے سے نشاندہی کی ہے اور ان کا پیچھا کیا ہے کہ ان کے خون کے نشانات دیکھ کر، کیونکہ زخمی کیے لوگ، ان پر گولیاں سیدھی برسائیں۔ اس اردلی حکومت نے وہ درندے بھیجے جو پولیس کی وردیوں میں تھے، اور وہ ان کے خاص کارندے تھے۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ جب حملہ کیا گیا مریدکے میں کنٹینر پر، اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے، سعد رضوی اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے رہنما تھے، ان پر جب یہ حملہ کیا گیا تو بتاتے ہیں لوگ 30 سے 35 کی تعداد میں وہ ٹولہ آیا جنہوں نے یکدم حملہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہر طرف فائرنگ تھی، آنسو گیس کی شیلنگ تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ باتیں کہاں پر اشارہ کر رہی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی تک کسی قسم کی خبر نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پر ہیں رضوی برادران، اللہ خیر کرے وہ خیریت سے ہوں۔ تو عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ مریدکے میں یہ ظلم کیا گیا کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ شاید پارٹیشن کے وقت ایسا ہوا تھا۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ وہ بتاتے ہیں کہ پارٹیشن کے وقت جب ہندوستان اور پاکستان بنے تب یہ کام ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے یہ سب سے بڑا سانحہ ہوا ہے جو انہوں نے مریدکے میں کیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کہاں کی بہادری ہے کہ اپنے ہی معصوم نہتے پاکستانیوں پر ایسے اندھا دھند سیدھی گولیاں برسا دو، ان کو شہید کر دو۔ بھئی اگر یہ مرد کے بچے ہیں، اگر کسی نر کے بچے ہیں، تو یہ اپنے سے زیادہ طاقتور کسی فورس کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ بھئی نہتے لوگوں پر ایسے گولیاں برسا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے بہت بڑی بہادری کی ہے، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ یہ سراسر جو ہے ان کی ناکامی ہے، اور ان پر جتنی مرضی لانتیں بھیج لیں یہ اسی کے حقدار ہیں۔ تو یہ ہے انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ اس اردلی حکومت نے آ جا کر سیکیورٹی فورسز کے اداروں کو پاکستانی عوام کے آمنے سامنے کر دیا ہے، لڑوا دیا ہے، اور سائیڈ پر بیٹھ کر یہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے عام پاکستانیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ بے تحاشا ایسے واقعات دیکھے ہیں انہوں نے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 13 سے 14 اکتوبر کے درمیان وہاں پر جو ہے جگہ جگہ پر ان اداروں کے جو کارندے تھے انہوں نے سرچ آپریشن کر کے لوگوں کو ڈھونڈا ہے، اور جو کوئی بھی ان کو مشکوک نظر آیا اس کو اٹھا لیا، اور پیسے تک بھی مانگے گئے ان سے۔ تو پولیس نے وہاں پر بھی اپنا جو ہے یہ کام شروع کر دیا کہ پیسے دو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خاص طور پر انہوں نے بلیک میل کیا ہے تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان تھے ان کو، اور پیسے مانگنا جو ہے یہ ان کا ایک عام سا کام ہے۔ سب کو پتا ہے، سب پاکستانیوں کو پتا ہے کہ ہماری پولیس کا کیا جو ہے کردار ہے۔ ان کی تنخواہ چاہے 1 لاکھ 2 لاکھ یا 4 لاکھ بھی اگر مقرر کر دیں، لیکن رشوت خوری سے یہ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ ہماری عدالتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی یہی کام ہوتا ہے کہ بس ان کو نوٹ دکھاؤ اور کام کرواؤ۔ تو یہ ملک جو ہے ایک تباہی کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے، اور ہر ادارے میں یہ چیز عام ہے۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے مریدکے میں۔ ہم اور کیا باتیں کریں آپ سے کہ جب یہ ہم نے بھی دیکھے ایسی تصاویر اور ویڈیوز، تو بہت دکھ ہوا کہ ہم آپ کو کیسے وہ دکھائیں۔
مزید خبریں شامل کریں گے۔ امید ہے کہ اب تک کی ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہیں اور خبر جو ہے آپ کو صحیح دے رہے ہیں۔ اس چینل کے طرف سے آپ کو جھوٹی خبر کوئی بھی نہیں دے رہے، کیونکہ اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں ایسی بات۔ ہم جو ہے ان سے یہی کہیں گے کہ آپ ہمارا ویڈیو دوبارہ سن لیں، اچھے طریقے سے سن لیں، اور آپ ہماری باتوں کو دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی باتوں سے ملا کر دیکھ لیں کہ ہماری باتیں بھی ٹھیک ہیں، ہم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں پیش کر رہے۔ تو دنیا بھر سے خبریں شامل کریں گے، مزید جیسے ہی خبر آتی ہے آپ کے لیے پیش کریں گے، کیونکہ ہم سب پریشان ہیں کہ رضوی برادران کی کوئی مزید خبر آ جائے کہ وہ کس حال میں ہیں، اور ان کا کوئی بیان آ جائے تاکہ تمام پاکستانیوں کو بتایا جائے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔